السلام علیکم ناظرین، پاکستان کے موجودہ حالات کو اگر ہم دیکھیں اور پھر جو تحریک لبیک پاکستان کی اس وقت ملک گیر تحریک ہوئی تھی، احتجاج ہوا تھا، اس کے نتیجے میں دو آراء اس وقت سامنے آ رہی ہیں۔ ہم نے 2 روز پہلے بھی اس حوالے سے گفتگو کی تھی اور یہ انتہائی حساس معاملہ ہے، اس لیے ہم نے کوشش کی کہ کوئی ایسی بات نہ کی جائے کہ جس سے کسی کے جذبات مجروح ہوں یا ہمارے ایمان کے حوالے سے سوال اٹھائے جائیں۔ پچھلے 2 روز سے مجھے متواتر جو ہے کہ وہ میسیجز، واٹس ایپ میسیجز، SMS اور ٹیلی فون کال جو ہیں وہ بے شمار رہی ہیں، اور گزشتہ شب تو آلموسٹ یہ تمام رات یہ سلسلہ جاری رہا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فوٹیجز بھی ہیں، یہ چیزیں بھی ہیں، ان کو بھی نشر کیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ میڈیا کی جو ذمہ داری ہوتی ہے، ہم نے اپنے پہلے پروگرام میں بھی کوشش یہ کی کہ کسی ایک فریق کے اوپر الزام ٹھہرانے کی بجائے یہ بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایمان کے جزو کیا ہوتے ہیں، ایمان کی تکمیل کیسے ہوتی ہے، ایمان کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، اور پھر بطور ایک اسلامی ریاست کے شہری کے ہمارے جو بطور شہری ہماری ذمہ داریاں اور فرائض کیا ہیں، پھر بطور ریاست ہمارے ذمہ داریاں اور ریاست میں جو صاحب اقتدار ہوتے ہیں وہ اقتدار کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، تو ان کو ملحوظ خاطر رکھا جائے اس تمام صورتحال میں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں رجحان یہ ہے کہ ہر فریق یہ کہتا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ درست ہے اور اسی کو پیش کیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ بطور انسان اور بطور مسلمان ہمارے لیے جو زندگی گزارنے کا طرز عمل ہے وہ بڑا واضح ہے۔ ہمیں جو احکامات الہی ہیں اور قرآن کے اندر بڑا واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ انسان کو کس کی اطاعت کرنی ہے اور کیا کرنا ہے، اور اس سے ہٹ کر اگر کچھ کیا جائے گا تو اس کا ہمیں آخرت کے دن جا کے جواب دینا ہوگا۔ اب آج کے پروگرام میں نہ کوئی حکومت کی بات کروں گا، نہ میں تحریک لبیک پاکستان کے موقف کی بات کروں گا کہ ان کا کیا موقف ہے یا حکومت کا کیا موقف ہے، حکومت درست ہے یا غلط ہے، یا تحریک لبیک کی تحریک جو ہے وہ ٹھیک ہے، یا اس کا جو طرز عمل ہے، طریقہ کار ہے، اس میں کوئی کبات ہے یا نہیں ہے، میں اس پہ بات نہیں کروں گا۔ میرے سامنے ملک کے حالات ہیں کہ ایک معاملہ ہوا جس کے نتیجے میں احتجاج ہوا، شاہراہیں بند ہوئیں، عوام کو پریشانی بھی ہوئی، خون خرابہ بھی ہوا، دونوں طرف سے دعویٰ یہ کیا جاتا ہے، دونوں طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ اتنے افراد ہمارے شہید ہوئے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی فوٹیجز سامنے آئیں کہ وہ لوگ بھی زخمی ہوئے، جاں بحق ہوئے۔ اب اس ساری صورتحال میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں؟ میں کچھ قرآنی آیات کوٹ کروں گا۔ میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ خود پڑھتا ہوں۔ میں کبھی گلی محلے میں پھرتے ہوئے مولوی کی آواز کو نہیں سنتا، میں قرآن سے خود رجوع کرتا ہوں، قرآن کو پڑھتا ہوں، اس کے ترجمے کو پڑھتا ہوں، اس کے تفسیر کو پڑھتا ہوں، اور پھر جو اللہ کے احکامات ہوتے ہیں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں اپنی ذات کے اوپر ان پر عمل کر سکوں۔ باقی ہر کسی کا اپنا عمل ہوتا ہے، اعمال ہوتے ہیں، اس کا جواب اس کو خود دینا ہوتا ہے۔ جو موجودہ صورتحال ہے اس کے تناظر میں میرے سامنے سورہ النساء کی آیت نمبر 59 گزری، آپ بھی سن لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی، اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف ہو تو اگر خدا اور روز آخرت پر یقین رکھتے ہو تو اس میں خدا اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں اختلاف ہے، اور اس اختلاف کے نتیجے میں تشدد پیدا ہوا ہے، اور اس تشدد کے نتیجے میں خون ریزی ہوئی ہے، لوگوں کو نقصان ہوا ہے، قومی املاک کو نقصان ہوا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے اور میرے رسول کی سیرت سے رجوع کرو۔ اب سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32،
جو بنی اسرائیل قوم کے حوالے سے ریفرنس میں ہے، لیکن یہ قرآن میں جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ آنے والے تمام مسلمانوں اور تمام انسانوں کے لیے ہیں، کہ یہ ایگزامپلز اگر تاریخ سے دی جاتی ہیں تو مستقبل کے لیے بھی وہ احکامات ہیں۔ اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو اس نے تمام انسانیت کو قتل کر ڈالا۔ لیکن بلا حق نہ حق ایک قتل تمام انسانیت کا قتل ہے، اور جو کسی ایک جان کو بچائے گا تو گویا اس نے سب کی جان بچا لی۔ یہ ایک اصول ہے جو اللہ تعالیٰ قائم کر رہے ہیں۔ پھر اسی حوالے سے کہ کسی مومن کا قتل، اب میں اس میں نہیں جا رہا کہ پولیس والا جاں باک ہوا ہے یا تحریک لبیک کا کارکن، میں یہ کہہ رہا ہوں، میرا یہ سوال یہ ہے تحریک چلانے والوں سے بھی اور حکومت کے فیصلہ ساز اداروں سے بھی یا افراد سے بھی، کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 93، جو کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے اس کی سزا دوزخ ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ تعالی کا غضب ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب ہم کسی کو جان بوجھ کر اگر قتل کرتے ہیں، ہمارے پاس 100 عذر ہوں گے، 100 جواز ہوں گے، لیکن یاد رکھیے عذر گناہ ہمیشہ بدتر از گناہ ہوتا ہے۔ اب آ جائیں فساد کی طرف، جو ملک میں صورتحال ہے، بدامنی ہے، ایک فساد کی کیفیت ہے۔ اب اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ میں دوبارہ آپ کو قرآنی آیات کچھ کوٹ کروں گا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 11 اور 12، یہ فسادیوں کے بارے میں ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 11 ہے۔ اور پھر آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ خبردار، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 3، کہ کس کا حکم ماننا ہے، کس کی اطاعت کرنی ہے، کس کی اتباع کرنی ہے اور کس کی نہیں کرنی۔ تم لوگ اس کا اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، کہ جو احکامات الہی ہیں ان کو فالو کرو۔ اور احکامات الہی کی جو عملی صورت ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، وہ ان کا طرز زندگی ہے، کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات سمجھ نہیں آ رہے تو ہمیں رسول پاک کی سیرت دیکھ لینی چاہیے، ان کا کردار دیکھ لینا چاہیے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیسے فیصلے کیے۔ اور اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ اس کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر من گھڑت سرپرستوں کی اتباع مت کرو۔ قرآن کے اندر بڑا واضح طور کے اوپر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو میری طرف سے حکم ہے اس کو دیکھو، اور میرے احکامات کو ایک طرف رکھ کر جو من گھڑت سرپرست ہیں ان کے پیچھے مت جاؤ۔ کیوں؟ کہ تم لوگ بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو۔ جس ذات باری نے اس انسان کو بنایا ہے وہ اس کی فطرت سے، وہ اس کی جبلت سے، وہ اس کے ذہن سے، وہ اس کے سوچ سے، وہ اس کے فکر سے، وہ اس کی ہر عادت سے بخوبی واقف تھا جب وہ انسان کو پیدا کر رہا تھا۔ تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ تم شعور نہیں رکھتے، تم نصیحت نہیں پکڑتے، اور بار بار قرآن میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میرے احکامات اور میرے رسول کی اطاعت کرو، اس کی زندگی کو دیکھو۔ ہم نے ان دونوں کو کہیں غلاف میں لپیٹ کر طاق پہ رکھ دیا ہے، اور پھر ان کی اتباع کر رہے ہیں جو من گھڑت سرپرست ہیں ہمارے۔ اسی لیے یہ پھر فساد پیدا ہوتا ہے۔ پھر ایک اور چیز کہ فیصلہ سازی میں رہنمائی کہاں سے لینی چاہیے ہمیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 65، کہ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے
قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں. سو قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں. ہم جب آپس کے اختلاف ہو ہمارے آپس کے اندر اختلافات اتنی شدت نہ بھی اگر اختیار کی ہو جتنی یہ شدت آج اختیار کر چکے ہیں، تو پھر بھی ہمیں کہاں سے رہنمائی لینی ہے کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلے کیے تھے ان کو ماننا چاہیے، ان کو حاکم ماننا چاہیے کہ انہوں نے کیا فیصلے کیے تھے، اور ان کے فیصلے وہ بھی آ جاتے ہیں. سفر طائف کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل ترین ایام اور سفر قرار دیا تھا اپنا. میدان احد میں جو جنگ ہوئی تھی اس سے مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احد سے زیادہ اس کو تکلیف دہ اور مشکل سفر قرار دیا تھا. اب طائف کے میدان میں کیا ہوا تھا؟ خالق کائنات کن فیکون کے مالک ہیں. وہ چاہتے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون جو ہے کہ آپ کے جوتوں تک پہنچ گیا تھا، کن فیکون کے مالک نے بھی، جو جبار بھی ہے، غفار بھی ہے، قہار بھی ہے، وہ رحمان اور رحیم بھی ہے، اس کی عظمت و جلال کی کوئی حدیں نہیں ہیں. کن فیکون کے مالک نے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور ان کے ساتھ وہ فرشتہ تھا جس کے کنٹرول میں تمام پہاڑ بھی تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس حالت میں اگر آپ کہیں تو یہ ہو سکتا ہے، تو ان کا کیا جواب تھا؟ ہمیں تو بار بار اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے احکامات کو دیکھو، اپنے رسول کی سیرت کو دیکھو، ان کی زندگی کو دیکھو. تو انہوں نے کیا فیصلہ کیا تھا؟ ان کے دل میں اس وقت بھی یہ امید تھی، وہ رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، اور ان کے دل میں یہ تھا کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کل آنے والے دنوں میں، آنے والے وقتوں میں اسی قوم کے لوگ جو ہیں کہ وہ راہ راست پر آ جائیں. تو انہوں نے درگزر کیا، اور صبر کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے وہ بھی سب جانتے ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایک اور چیز، ہمیں توحید اور رسالت جو ہے کہ ہمارے قلب و جان اور روح کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور شان رسالت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، عشق رسول ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن جب ہم عشق رسول کے نام کے اوپر ایسے اعمال کر دیں کہ دوسری طرف بھی مرنے والے جو ہیں وہ بھی عاشق رسول ہوں، تو پھر اپنے آپ سے ایک دفعہ ضرور پوچھیے کیا یہ فساد نہیں ہے؟ اگر جواب یہ ہو تو پھر سورہ الانعام کی آیت نمبر 108 ضرور پڑھیے گا، اس کو ترجمے کے ساتھ. کسی مولوی سے جا کے مت پوچھیے گا، کسی اپنے سرپرست سے مت پوچھیے گا، کسی اپنے قائد سے مت پوچھیے گا، کسی اپنے رہنما سے مت پوچھیے گا، کسی بھی مفسر کا، کسی بھی ترجمہ کیے ہوئے قرآن کو اٹھا کے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 8 ضرور پڑھیے گا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور گالی مت دو ان کو جن کی یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں. اب یہاں ہمیں تاکید کی جا رہی ہے کہ ہم ان کو بھی گالی مت دیں جو جھوٹے خدا ہیں یا جنہوں نے من گھڑت خدا پیدا کر لیے ہیں. ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم ان کو بھی گالی مت دیں. کیوں؟ کیونکہ پھر وہ جہالت میں حد سے گزر کر اللہ کی شان میں گستاخی کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں. یہ مجھے کوئی لیڈر نہیں کہہ رہا، یہ کوئی مجھے امیر نہیں کہہ رہا، یہ مجھے کوئی چیئرمین پارٹی نہیں کہہ رہا جو تا حیات چیئرمین ہے. یہ مجھے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو ازل سے ابد تک ہیں، جو کن فیکون کے مالک ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ان کو بھی گالی مت دو جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور خدا گھڑ لیے ہیں،
کیونکہ وہ جہالت کی حد پار کر کے اللہ کی شان میں گستاخی کریں گے. اور اللہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اس طرح ہر طریقے والوں کو ان کا عمل مرغوب بنا رکھا ہے، پھر اپنے رب ہی کے پاس ان کو جانا ہے، سو وہ ان کو بتلا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. تو جو کام اللہ نے روز حساب کو کرنا ہے وہ مجھے اور آپ کو آج نہیں کرنا چاہیے، وہ کام اللہ پہ چھوڑ دیں. اپنی اصلاح کر لیں. ہم جب اپنی پہلے اصلاح کر لیں گے تو پھر ہم دوسروں کو بھی کہیں کہ اچھا جی اب اس راہ پر آ جائیں. سب سے آخری بات ایک اور، قرآن اور حدیث کی روشنی میں بھی جہاد کی بات کی جاتی ہے. ٹھیک ہے کہ جی کہ ہمیں یہ بھی تو حکم ہے. تو جہاد کے بارے میں اور ریاست کے سامنے کھڑے ہونے کے بارے میں، یا بطور ریاست پاکستان کے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے سے ہماری کیا ذمہ داری ہیں، تو جناب یہ میری رائے نہیں ہے. یہ پیغام پاکستان ایک ڈاکومنٹ ہے جس میں 1800 سے زیادہ پاکستان بھر کے جید علماء کرام، مفتی صاحبان، جن کا تمام مسالک سے تعلق ہے، کسی ایک مسلک کے نہیں، تمام مسالک سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے اس ڈاکومنٹ کے اوپر ایک مشترکہ اعلامیہ ہے اور ایک مشترکہ متفقہ فتویٰ ہے جس کے اوپر سائن کیے ہیں. یہ پیج 47 ہے. اس کا 7 نمبر پوائنٹ جو ہے پیغام پاکستان کے متفقہ فتوے کا، وہ یہ کہتا ہے کہ جہاد کا وہ پہلو جس میں جنگ اور قتال شامل ہے کو شروع کرنے کا اختیار صرف ریاست کا ہے اور کسی شخص یا گروہ کو اس کا اختیار حاصل نہیں. کسی بھی فرد یا گروہ کے ایسے اقدامات کو ریاست کی حاکمیت میں دخل اندازی سمجھا جائے گا اور ان کے یہ اقدامات ریاست کے خلاف بغاوت تصور ہوں گے. جناب یہ میری رائے نہیں ہے، یہ تمام علماء کرام کی، تمام مسالک کے علماء کرام کی، تمام مسالک کے مفتی صاحبان کی یہ رائے ہے. تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم مسلمان بھی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول پاک کی سیرت سے رہنمائی لینی ہے. ہمیں ریاست پاکستان کا شہری ہوتے ہوئے ریاست کے آئین اور قانون کو بھی دیکھنا ہوگا کہ کہیں ہم اس کو ہاتھ میں تو نہیں لے رہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.